نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے متعدد اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں صحیح وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، ان دو بندوں میں سے، دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ اور دوسری روایت جو صحیح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3681 ہے، اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فغدا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو صبح ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ بعض تاریخ اور تفاسیر کی روایت میں اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں سورۃ طٰہٰ کا سننا اور اس سے متاثر ہونا بھی اس میں ذکر ہے، لیکن سندن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اب پہلے بامانی محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ آیت نمبر 1، طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آیت نمبر 2، ما انزلنا، نہیں ہم نے نازل کیا، علیک القرآن، آپ پر قرآن، لتشقیٰ، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آیت نمبر 3، الا، مگر، تذکرۃ، نصیحت کے لیے، لمن یخشیٰ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 4، تنزیلاً، نازل کیا گیا ہے، ممن، اس ذات کی طرف سے جس نے خلق الارض، پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو۔ آیت نمبر 5، الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہے۔ آیت نمبر 6، لہو، اسی کے لیے ہے، ما، جو کچھ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وما، اور جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں، وما، اور جو کچھ ہے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، وما، اور جو کچھ ہے، تحت الثری، نیچے نمناک زمین میں، زمین کی تہوں میں۔ آیت نمبر 7، وَإِن، اور اگر، تجہر، آپ بلند آواز سے بات کریں، تجہر بالقول، آپ بلند آواز سے بات کریں، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یعلم السر، جانتا ہے پوشیدہ کو، وَأَخْفَى، اور پوشیدہ تر بات کو اور پوشیدہ ترین بات کو بھی۔ آیت نمبر 8، اللہ، میرا اللہ، لا، نہیں ہے، الہ، کوئی بھی معبود، الا، مگر، ہو، وہی، لہ السماء الحسنی، واسطے اس کے، اسی کے لیے ہیں، واسطے اس کے سب نام ہیں بہت اچھے۔ اب محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 1، طٰہٰ، حروف مقطعات۔ آیت نمبر 2، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا
کہ تو ان کے کفر پر فرط تاسف، افسوس اور غم میں مبتلا ہو، اور ان کی عدم اطمینان ایمان پر حسرت سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ غم میں پڑ جائیں، جس طرح کہ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ پس اگر یہ لوگ اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اسی رنج میں آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟ بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے نازل کیا ہے تاکہ ہر انسان کے تحت شعور میں ہماری توحید کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے وہ واضح اور نمایاں ہو جائے۔ گویا یہاں شقاء، عناء اور تعجب کے معنی میں ہے، یعنی تکلیف اور تھکاوٹ۔ آیت نمبر 3 الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن اس بندے کے لیے نصیحت ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 4 تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات کی طرف سے نازل ہوا یہ قرآن تو، اے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن تو اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور نیچے آسمان تخلیق کیے، پیدا کیے، آسمان کو اور زمین کو نیچے پیدا کیا اور اوپر بھی پیدا کیا، آسمانوں کو اوپر پیدا کیا، زمین کو نیچے پیدا کیا۔ آیت نمبر 5 الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رحمان ہے اور عرش پر مستوی ہے، یعنی بغیر کسی حد بندی اور کیفیت بیان کرنے کے کہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، لیکن کس طرح اور کیسے، یہ کیفیت کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب میرے اللہ کا ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سب اللہ کا ہے، سب ہی میرے اللہ کا ہے۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے سے ہے، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی میرے اللہ کا ہے۔ آسمان بھی میرے اللہ کے ہیں، زمین بھی میرے اللہ کے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور زمین کی تہوں میں جو کچھ ہے وہ بھی میرے اللہ کا ہے۔ الثریٰ کے معنی ہیں زمین کی گیلی تہ، مطلب یہ ہے کہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان اور یہ سب کچھ ہے یہ ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 7 وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ میرا اللہ ہر راز کو، ہر بات کو، اور اس سے بھی پوشیدہ ترین بات کو جو چھپی ہے، جتنی کو چھپ سکتی ہے، اس سب کو میرا اللہ جانتا ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے۔ اخفا یا تو ماضی کا صیغہ ہے، اس صورت اس کے معنی ہیں کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اللہ زمین کی تہوں میں بھی جانتا ہے، اللہ آسمان کی بلندیوں میں بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہے ہر چیز کو یعلم اللہ ہی جانتا ہے، اور ابھی تک لوگوں کو اس سے مخفی رکھا ہوا ہے، یعنی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسی کو علم ہے،
اور یا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ترجمہ اس کے مطابق کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 8، اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، وہی میرا اللہ ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل اور دستگیر نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، لہ الاسماء الحسنی، سب اچھے نام میرے اللہ کے ہی ہیں، سارے جتنے اچھے نام ہیں وہ سارے میرے اللہ کے ہیں۔ یعنی معبود بھی وہی ہے، جو صفات ذکر ہوئی ہیں اس سے متصف ہیں، اور بہترین نام بھی اسی کے ہیں۔ میرے اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں، اللہ، رحمان، رحیم، القدوس، مالک وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کے نام جو ہے یہ کتنے اچھے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ نہ معبود اس کے سوا کوئی اور ہے، اور نہ اس جیسے اسماء حسنہ کسی اور کے ہیں، اس کے اچھے نام، اس کے اچھے ناموں کے علاوہ کسی اور کے نام نہیں ہے۔ بس اسی کی صحیح معرفت پہچان کر کے، حاصل کر کے اسی سے ڈرا جائے اور اسی سے محبت رکھی جائے، اسی پر ایمان لایا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے، اسی کی بات مانی جائے، اسی کے قرآن کو مانا جائے، اسی کے نبی کو مانا جائے، تاکہ انسان جب اس کی بارگاہ میں پیش ہو تو وہاں شرمسار نہ ہو، بلکہ اس کی رحمت اور مغفرت سے شاد کام اور اس کی رضا سے سعادت مند ہو۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔